الحمدللہ آج کے بیت المال شیر سوار رحمۃ اللہ علیہ کے اس 33ویں پروگرام میں شرکت کرنا ہمارے لیے باعث سعادت ہے، اس لیے کہ اس بیت المال کی نسبت ایک اللہ کے ولی سے جو ہے منسوب ہے۔ نسبت ایک بڑی چیز ہوتی ہے، نسبت سے بہت اونچے مقام بلند ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے ایک کپڑا رہتا ہے، جب تک وہ خالی کپڑا ہے، اگر اس کپڑے کو آپ قرآن کریم کا جزدان بنا دیں تو اب اس کی قرآن کریم کی نسبت سے اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو کہیں پڑا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کو اٹھاتے ہیں، چچکاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ یہ اس کی نسبت کی تعلق ہے۔ خانہ کعبہ کا غلاف ہے، غلاف خانہ کعبہ وہ عام جب تک خانہ کعبہ سے مس نہیں ہوتا، اس سے ٹچ نہیں ہوتا، تب تک ایک عام کپڑا ہے، لیکن جب اس کی نسبت خانہ کعبہ سے ہو جاتی ہے تو پھر اس خانہ کعبہ کی نسبت سے اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے، اس کا رتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ Noble Public School admissions are open. Knowledge Path, the Creative School, School for Quality and Innovative Education. Admissions are open. Sky Sunshine School, step towards better future. Admissions are open. آپ دیکھیے دنیا کے تمام شہروں میں دو بڑے شہر مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ یہ سب سے معزز شہر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ میں مکہ مکرمہ میں حضور علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی اور وہاں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہ مدینۃ النبی کہلایا۔ اس لحاظ سے ان دونوں شہروں کی دنیا کے اندر اور اللہ رب العزت کے ہاں ایک بہت اونچا مقام اور مرتبہ بلند ہو گیا ہے۔ ابھی آپ الحاج محمد معین الدین صاحب سہروردی یہ اس بیت المال کے قیام سے پہلے بھی الحمدللہ اپنی نسبت کا خیال رکھتے تھے، اور اس نسبت کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ گورنمنٹ کے ایک بہت بڑے آفیسر کے عہدے سے جو ہے ریٹائرمنٹ ہوئے۔ اس وقت بھی انہوں نے رفاہی خدمات انجام دی، اور الحمدللہ آپ دیکھیے اگر چاہتے تو ایک بڑی پینشن ان کو ملتی ہوگی اور یہ گھر بیٹھ کر کے آرام کے ساتھ میں سکون سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن اس نسبت کا ان کو خیال آیا اور انہوں نے ایسے مقام پر جہاں ان کے بڑے شہر کے مقابلے میں اتنی سہولیات میسر نہیں ہیں، اس کے باوجود یہاں کے غربا، یہاں کے غریب مسلمانوں کے لیے ایک اہم پیغام، ایک اہم کام شروع کیا، اور صرف لینے والے نہیں بلکہ ان کو خود کفیل بنا کر کے دینے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش جاری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس کاوش کو اور ان کے تمام رفقا کی کاوشوں کو اور اس ادارے کے بیت المال شیر سوار رحمۃ اللہ علیہ کے تمام معاونین، تمام بہی خان، تمام ہمدردوں کا، جتنے لوگوں نے آج تک اس کا کسی بھی قسم سے تعاون کیا ہے، اس کی مدد کی ہے، اللہ رب العزت ان سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے، ان کے کاروباروں میں خیر و برکت اور ترقی عطا فرمائے، ان کی جان و مال کی حفاظت فرمائے، اور اس ادارے کو اور اس ادارے کے چلانے والوں کو اللہ تبارک و تعالی حاسدین کے حسد سے اور شریروں کے شر سے، فتنوں کے فتنوں سے اس کی حفاظت فرمائے۔ یہ نسبت کے تعلق سے آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں، جو طالبات یہاں اس ادارے کے اندر داخل ہیں وہ کسی بھی شعبے کے اندر ہوں، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ بھی اس نسبت کا ساری زندگی خیال رکھنا کہ آپ کی نسبت ایک بڑے اللہ کے ولی اور شیر سوار رحمۃ اللہ علیہ کے ادارے سے آپ نے فیض قائم کیا ہے۔ اولیاء کرام کی آپ سیرت اٹھا کر کے دیکھیے، جتنے بھی دنیا میں اولیاء کرام گزرے ہیں انہوں نے دنیا کے اندر خدمت خلق کا کام کیا ہے، اللہ کے مخلوق کو فیض پہنچانے کا کام کیا ہے۔ وہ اللہ کے محبوب بندے تھے، اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کے نام کو باقی رکھا ہے، لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العزت نے ان کی محبت ڈال دی ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو اللہ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ دنیا کے گلی گلی کوچوں کے اندر جو ہے یہ کہہ دو، یہ اعلان کر دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فلاں بندے سے محبت ہے، اے دنیا والوں تم بھی ان سے محبت کرو۔
اولیاء کرام کے مزارات آج اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ مختلف مذاہب اور مسالک سے تعلق رکھنے والے لوگ عقیدت اور محبت سے ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، اور اس لیے کہ انہوں نے مخلوق کے فائدے کے لیے جہاں ان کا روحانی فیض جاری ہے وہاں ان کا ایسا مادی فیض بھی جاری ہے۔ بہت سی درگاہ ایسی بھی ہے جہاں اس طرح کے اور بھی انتظامات ہیں۔ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی مثال اس سلسلے کے اندر دی جا سکتی ہے کہ انہوں نے بھی وہاں بہت سے تعلیمی ادارے قائم کیے، اور الحمدللہ یہاں بھی ایک ادارہ جو ہے قائم کیا گیا ہے۔ میں نے جو آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ کھاؤ اور نیک کام کرو، انی بما تعملون علیم، اور اس بات کو یاد رکھو کہ تم جو کام کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ رب العزت اپنے رسولوں کو ذریعے سے ان کی امتوں کو یہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، اے لوگ ایمان والو پاکیزہ رزق کھاؤ۔ پاکیزہ رزق کس کو کہا جاتا ہے؟ صاف ستھرا پاکیزہ رزق وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے پیش نظر کمایا جائے، جس میں کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ دی گئی ہو، سودی کاروبار نہ ہو، جوا اور سٹے کا کاروبار نہ ہو، ایسا جس کے اندر یہ خرافات نہ ہو، اور جس میں آدمی نے اپنی محنت کی ہو، مشقت کی ہو اور اپنا سرمایہ لگایا ہو، اس کے ذریعے سے اس کو جو آمدنی ہوتی ہے وہ شریعت کے مطابق حلال اور پاکیزہ آمدنی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ بتلایا ہے کہ دو چیزیں لازمی ہیں، ایک عقل حلال اور ایک صدق مکان۔ عقل حلال کے ذریعے سے اعمال صالحہ پیدا ہوتے ہیں۔ اگر حلال روزی کھائی جائے گی تو اس سے دل کے اندر نیک عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، نیک عمل کا داعیہ پیدا ہوگا، اور اس سے اچھے اخلاق، اچھے کیریکٹر اس آدمی سے جو سرزد ہوں گے۔ آپ حضرات خصوصاً خواتین، ہماری مائیں اور بہنیں، آپ ایک ملت کو تیار کرنے والی ہیں۔ ہر خاتون ایک خاندان کی پرورش کرنے والی ہوتی ہے، ایک خاندان کی تربیت کرنے والی ہوتی ہے۔ ایک بڑی اہم ذمہ داری خاتون کی ہوتی ہے۔ صرف خاتون خانہ نہیں ہے، بلکہ بڑوں نے اسی لیے کہا ہے کہ عورت پڑھی تو خاندان پڑھا، مرد پڑھا تو فرد پڑھا۔ آپ ایک نسل کو تیار کرنے والی ہیں۔ آپ کی پرورش میں، آپ کی گود میں ایک پوری کی پوری نسل تیار ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اسلامی خطوط کے اوپر ان بچوں کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، اور اس چیز کو پیش نظر رکھا کہ میری نسبت بھی ایک اللہ والے سے ہے، لہذا ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میں اپنے بچوں کی پرورش اور ان کی تربیت کروں، تو پھر دیکھیں انشاءاللہ ملک کے اندر ایک عجیب انقلاب آئے گا۔ ہم یہ ذہن میں بٹھائیں کہ ہم اس دنیا میں آرام و عیش کے لیے نہیں آئے، یہاں ہم محنت کرنے کے لیے آئے، جد و جہد کرنے کے لیے آئے، کوششیں کرنے کے لیے آئے۔ اللہ رب العزت نے جس کو جس قسم کی صلاحیت سے نوازا ہے، اپنی ان صلاحیتوں کو بروئے کار لائے، اور ان کے ذریعے سے جو ہے اپنے معاش کا مسئلہ، اپنے سماج کا مسئلہ، تعلیمی معاملہ، جو جس کے پاس جو صلاحیت ہے اپنی اس صلاحیت کو کام میں لا کر کے ملت کو فیض پہنچائے، ملت کے لیے فائدہ مند بنے۔ یہ کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ ایسا ادارہ قائم کیا گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، صنعتی گھریلو صنعت اور دستکاری، اس کی ابتدائی سے اسلام میں بھی اس کی جو ہے حوصلہ افزائی کی گئی ہے، اور خود حضور علیہ السلام کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ گھر میں بیٹھ کر کے بڑی تجارت کیا کرتی تھی، اور حضور علیہ السلام کی نبوت کے اعلان فرمانے کے بعد بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ گھر کے اندر اس زمانے کی بڑی عالمہ اور مفتیہ تھی، اور حضرت شفا ادویہ رضی اللہ عنہ وہ گھروں کے اندر جو ہے دستکاری کیا کرتی تھی، کتابت کا کام جو ہے خطاطی کا کام کرتی تھی۔ حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا کہ تم اپنا یہ علم حفصہ کو بھی سکھا دو، اور انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو کتابت کا علم سکھایا جو گھر میں بیٹھ کر کے ہوا کرتا تھا۔ اور اسی طرح سے حضرات صحابیات نے گھروں کے اندر نیزے بھی بنائے، مختلف قسم کی گھروں کے اندر رہتے ہوئے گھریلو صنعت کو، دستکاروں کو بروئے کار لاتے ہوئے حلال روزی کا انتظام کیا ہے۔ میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے
کہ وہ گھروں کے اندر رہتے ہوئے صرف یہ نہ سمجھے کہ ساری کی ساری ذمہ داری شوہر کی ہے اور ہم خالی جو ہے آرام سے بیٹھے رہیں، بلکہ اپنے صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر کے گھر کی ذمہ داریوں میں خود بھی ہاتھ بٹائیں اور کچھ نہ کچھ کرتے رہیں۔ اگر گھر میں آپ خالی رہیں گی تو اس خالی رہنے کی صورت میں کہتے ہیں خالی دماغ جو ہے شیطان کا گھر ہوتا ہے، پھر اس کے اندر بری برائی سمجھ میں آتی ہے، آدمی غیبت میں لگتا ہے، چغلخوری کے اندر لگتا ہے، جب بیکار رہتا ہے تو اس طرح کی برائیاں اس سے سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو بیکار نہیں رکھنا، اپنے آپ کو مصروف رکھنا اور بہت زیادہ عیش و آرام کے طلبگار نہیں بننا، اپنے اندر زیادہ سے زیادہ خیرات کا، صدقے کا جو ہے یہ اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا۔ کمپیوٹر کے ذریعے سے بہت سے آج ایسے کورسز ہیں، اس کی تفصیلات آپ کو جب آپ سیکھ رہے تو مل جائے گی کہ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے پردے کی حالت میں اپنے تشخص کو، اپنی آئیڈینٹی کو باقی رکھتے ہوئے آپ گھر کے اندر بہت سے مختلف قسم کے کام کر سکتے ہیں اور ان کاموں کے ذریعے سے آپ پیسے کما سکتے ہیں۔ نہ مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے، نہ کسی میٹنگ میں شرکت کی ضرورت ہوتی ہے، وہیں زوم میٹنگ ہوتی رہتی ہے اور اسی کے اوپر آپ کو چیزیں ملتی رہتی ہیں، آپ کام کرتے رہتے ہیں، پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں آتا رہتا ہے، کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زمانے کے اندر جیسی ترقی ہوتی جاتی ہے، سائنس نے جیسی سہولتیں اور جیسی جو ترقی آئی ان سے ہم کو فائدہ اٹھانا، اسلامی حدود کے اندر، شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس کام کو انجام دیتے رہنا اور اپنے آپ کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے جانا، کسی کا محتاج نہ بنے اور اس ادارے کا احسان مانے کہ اور اس ادارے کے ذمہ داروں کا کہ انہوں نے ایسے مواقع مہیا فرمائے ہیں کہ ہم کو اپنے گھر، اپنے شہر، اپنے گاؤں کے اندر رہتے ہوئے اور ایک پردے کے ساتھ میں اپنی عفت و عفت کی حفاظت کے ساتھ جو ہے ہم ایک ہنر سیکھ سکیں اور اس ادارے کے لیے بھی، ادارے کے ذمہ داروں کے لیے بھی ہمیشہ دعا گو رہیں کہ جو اللہ رب العزت اس کو ترقی عطا فرمائے اور اس کے ترقی کے ذریعے کے لیے غیب سے اسباب اور ذرائع پیدا فرمائے۔ یہ ایک بہت بڑا کار خیر ہے، اس کی ہم کو قدردانی کرنی چاہیے اور خود بھی اس کے اندر شریک ہوں، دوسروں کو بھی اس کے اندر شرکت کے لیے جو ہے مواقع مہیا کریں اور اپنے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ ہماری اس ادارے سے اگر نسبت ہے تو وہ نسبت ایک بہت اونچی ہے۔ اس لیے ہر برے کام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، چاہے موبائل کے اوپر چیٹنگ کا معاملہ ہو، چاہے کسی سے ویڈیو کال کے اوپر غیر محرموں سے گفتگو کا معاملہ ہو یا کوئی اور اس قسم کا معاملہ ہو، آپ ایسے ادارے سے جڑے۔ ایسے تو کسی بھی خاتون کو، خصوصاً کسی بھی مسلم خاتون کو، اور خاص طور سے جو کسی نسبت سے جس کا تعلق ہو جائے تو اس نسبت کا لحاظ رکھیں کہ اس نسبت کو آنچ نہ آنے دیں اور ملت کے لیے، ماں باپ کے لیے ذلت اور رسوائی کا ذریعہ نہ بنے، بلکہ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی ملت کے لیے، ملک کے لیے عزت اور وقار کا ذریعہ بنے اور اس طرح سے اپنی عصمتوں کی، اپنی عفتوں کی حفاظت کریں، اپنے وقت کو صحیح استعمال کریں۔ وقت ایک بڑی قیمتی چیز ہے، یہ سونے کی ڈلی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ سونا غائب ہو گیا، گم ہو گیا اور آ سکتا ہے، لیکن وقت چلا گیا وقت پھر آتا نہیں۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں، ان کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ حضرات جو ہے اپنی کاوشوں، اپنی جدوجہد، اپنی محنتوں کو جائز ذرائع کے اندر، حلال ذرائع کے اندر، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، ملک کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھیں، خود بھی ترقی کریں، دوسروں کے لیے ترقی کا ذریعہ بنیں۔ جب آپ یہاں سے فارغ ہو جائیں تو جانے کے بعد جس طرح سے ان لوگوں نے کوششیں کی ہیں، آپ اپنے اپنے علاقے کے اندر وہاں کوشش کریں، یہ فیض دوسروں کو بھی پہنچائے۔ بزرگان دین کا یہ سلسلہ ہے کہ وہ اپنے روحانی فیض کو اسی طرح سے پہنچاتے رہتے ہیں، اللہ اس کا ذریعہ پیدا کرتے رہتے ہیں اور ذرائع اور وسائل پیدا ہوتا رہتے ہیں اور ان کا فیض عام ہوتا رہتا ہے۔ اس فیض کے اندر اپنے آپ کو شامل کرنا اپنی سعادت اور خوش بختی کی دلیل ہوگی، یہ ہمارے لیے خوشی کا مقام ہوگا کہ ہم جو ہے اولیاء کرام کے، بزرگان دین کے روحانی اور ان کے مادی فیض کو اللہ کی مخلوق کے اندر جو ہے جاری و ساری کرنے کا ذریعہ بنے۔ اس ادارے کے تمام ہی ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس وقت کچھ بولنے کا موقع دیا اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام کاوشوں کو، ان کی تمام محنتوں کو قبول فرمائے۔ ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں،
کہ قبولیت کا معاملہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، یہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، یہ ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، اور اس سے حوصلے پست ہوتے ہیں۔ لوگ ہمت تو نہیں دیتے لیکن حوصلوں کو پست کرتے رہتے ہیں۔ یہ چیز ذہن میں رکھیے، اللہ رب العزت جس سے جو کام لینا چاہتے ہیں اس کو وہ قبول کر رہا ہے، اس لیے آپ کو توفیق ملی ہے۔ اگر آپ کا یہ کام اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوتا تو اس کام کرنے کی توفیق ہی نہ دیتا۔ اس لیے اس ذہن کو اس طرف نہیں لائے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارا خلوص، ہمارا جذبہ اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی ہمیں اس کا اجر اور ثواب لینا ہے، اور لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ ایک بزرگ کے متعلق آتا ہے کہ وہ روزانہ تہجد کی نماز پڑھتے، اور تہجد کی نماز سے جیسے ہی فارغ ہوتے تو آواز ہوتی تمہاری نماز قبول نہیں ہوئی۔ روزانہ 70 سال ایسے ہی گزر گئے۔ ان کے مرید سے ایک دن رہا نہیں گا، اور اس نے کہا کہ حضرت کیوں اتنے دن سے پریشان ہوئے؟ روز رات میں اٹھتے ہیں، ٹھنڈ کے اندر جو ٹھنڈے پانی میں وضو کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور لیکن ہر روز تمہاری محنت ضائع جاتی ہے، بیکار جاتی ہے، اور تم جو ہے تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو حضرت نے فرمایا میں اپنا کام کر رہا ہوں، اللہ اپنا کام کر رہا ہے۔ میرا کام تو عبادت کرنا ہے، قبول کرنا نہ کرنا اس کا کام ہے۔ میں اپنا کام کر رہا ہوں، وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ دوسرے دن جیسے نماز سے فارغ ہوئے، آواز آئی تمہاری ساری زندگی کی عبادتیں قبول کر لی گئی۔ لہذا اس چیز کا لحاظ رکھیں، کسی کے کہنے کی طرف دھیان نہ دیں۔ ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ ہماری محنتوں کو قابل قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔